رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، قیام اللیل یا تہجد یا تراویح۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، اس لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3 متفق علیہ۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا ہے، بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اصل چیز خشوع و خضوع ہے اور طوالت ہے۔ آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعۃ یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے، یعنی وتر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھی، ان پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی، صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ عن ابی ذر قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه
فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي 3 من الشهر فصلى بنا في 3 ودعا اهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ کب پڑھائی؟ 1/3 رات گزرنے پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ اب یہ دوسرا وقت۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، یعنی 27ویں کو۔ چنانچہ آپ نے ہمیں 3ری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا۔ اہل و عیال سے مراد ازواج وغیرہ۔ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کہ یوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے، طویل قیام کرایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے، کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر ب5 فليفعل ومن احب ان يوتر ب3 فليفعل ومن احب ان يوتر ب1 فليفعل رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے، یعنی 2 طریقے ہیں وتر پڑھنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیرا جائے، اور دوسرا کیا ہے 3 رکعتیں ایک ہی اسٹریچ میں بغیر سلام پھیرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل ھو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن رواہ النسائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا، یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توتروا ب3 اوتروا ب5 او ب7 ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب رواہ الدارقطنی صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، کیونکہ مغرب کی نماز میں 2 پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے، بلکہ 5 یا 7 پڑھو۔ 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہ نہ کرو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع
وفی روایت قبل الرکوع وبعدہ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی وہ درج ذیل ہے۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی القنوت الوتر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی۔ الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ دوسری مسنون دعائے قنوت یہ ہے ان عمر انہ قنط فقال اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق رواہ الطحاوی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں، یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ 3 رات سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3 رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور جلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو، یعنی ایک رات میں پڑھ کے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے، یہ نماز کی رکعت کے علاوہ سجدہ ہے، تو اس میں یہ دعا پڑھتے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی۔ کیا اللہ کی شان ہے نا، پوری 1 سکن ہے، 1 پیس ہے، اور اس کے اندر کٹ لگائے
این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے. یہ نہیں کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے، بہت جڑی ہوئی ہے، بہت کھلی ہے، کہیں سے کہیں اوپر نیچے، اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے. تو جس رب نے، کیونکہ جب بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے، ایک لوتھڑا ہوتا ہے. پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسیجز بناتا ہے اندر، اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں. اگر ایک بھی اس میں سے چھوٹی سی چیز بند ہو تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مجھے ایک بچے کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے جس کے آنسوؤں کا یہ جو سوراخ ہے وہ بند تھا، اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسو واٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سوراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل، اور اگر بند ہو تو مشکل. تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے. یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے. فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے، یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں. نہیں، حفظ کرنے والے حفظ کریں، لیکن پاسبل نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو. تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز چونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے. نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے. تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو. جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے 1-2 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر مزہ آنے لگتا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون فان اللہ لا يمل حتى تملوا. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے، کبھی نہیں تھکتے، جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ. ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا. فرض نمازیں بھی چھوڑ دی رمضان کے بعد. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں رسول